بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بچوں، ہمارا جو سبق تھا وہ ہم نظم پڑھ رہے تھے۔ ایک مزاحیہ نظم ہے جس میں ایک تنقیدی پہلو بھی اختیار کیا گیا ہے، یعنی مزاحیہ انداز میں جو ہے وہ تنقید کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو نظم شروع کرنے سے پہلے ہمارا جو اصل ہے وہ یہی ہے کہ اشعار کی تشریح کریں۔ تو ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے کل پہلے 3 اشعار کی جو ہے وہ تشریح کر لی تھی۔ آج آگے ہم دیکھتے ہیں شعر نمبر 4، 5، 6۔ ٹھیک ہے، تو شاید چوتھے شعر میں کیا جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ کسی نے دوسری کھڑکی سے جب دیکھا یہ نظارہ، زمین پر آ رہا ہے دھم سے کوئی تاج سر دارا۔ تاج سر دارا کا جو ہے وہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ ایران کا بادشاہ تھا سردارہ۔ تو تاج یعنی سردارہ کا تاج، ٹھیک ہے، یعنی جب اس کی اب تشریح جو ہے اس کا کوئی پس منظر نہیں بن رہا کہ اس کا، تو اس کا شعر کا ہم کوئی بھی مطلب جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، یا تو ہم یہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے جب یہ دیکھا کہ ریلوے اسٹیشن پہ گاڑی رکی ہے تو وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ گاڑیوں سے اترتے ہیں، رش سے بھری ہوئی جو گاڑی ہوتی ہے، پرانی جو بسیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، جنہوں نے ٹرین نہیں دیکھی، کہ لوگ جو ہے وہ جلدی جلدی چڑھتے ہیں پھر جلدی جلدی اترتے ہیں، نہ اترنے کی جگہ ہوتی ہے نہ چڑھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ پھر جو ہے وہ جلدی جلدی نیچے جب اترنے کی کوشش کرتے ہیں تو یوں آ رہے ہوتے ہیں جیسے بھاگ کے یا تیزی کے ساتھ، جیسے ایران کا بادشاہ آ رہا ہے، یعنی کہ کوئی جو ہے وہ سر پہ کسی نے تاج پہنا ہوا ہے اور ایسے آ رہا ہے۔ تو اس کی تشریح کسی بھی طرح کی جا سکتی ہے۔ اب آگے ہے کہ اگر یہ ریلوے کا سلسلہ ایران جا پہنچے تو سکھر پر اترتا شخص اصفہان جا پہنچے۔ تو یہ اصل میں وہ گاڑی کے رکنے کی طرف کہا گیا ہے کہ ریل گاڑی جو ہے وہ رکتے رکتے یعنی کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اس کا ایک مطلب یہ بھی بن سکتا ہے، دوسرا اس کا مطلب یہ بن سکتا ہے کہ گاڑی میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو اترتا اترتا آدمی جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ آگے نکل جاتی ہے، ریل گاڑی۔ بس ایک انہوں نے تشبیہ کہہ لیں یا استعارہ استعمال کیا ہوا ہے۔ اصفہان جو ہے یہ ہے شہر ہے ایران میں، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ریل گاڑی کا جو سلسلہ ہے اسی طرح پاکستان میں سے گزرتی ایران تک جاتی ہوتی تو سکھر، چونکہ پاکستان کا شہر، اگر کسی نے سکھر اترنا ہوتا تو وہ تو بیچارہ اترتا اترتا رش کی وجہ سے گاڑی کے رکتے رکتے، دونوں اس کے معنی لیے جا سکتے ہیں، تو اس کے اترتے اترتے کرتے جو ہے وہ ریل گاڑی سکھر سے، تو سکھر پہ اترنا تو دور کی بات ہے، وہ ایران جا کر اترے گی اصفہان میں۔ تو یہ بھی ایک جو مزاحیہ جو ہے وہ طنز کیا گیا ہے نا، کہ ریل گاڑی میں رش اتنا ہوتا ہے، بیچارہ جس نے اترنا ہوتا ہے وہ اترتے کرتے جو ہے وہ ریل گاڑی کہاں کی کہاں جو ہے وہ دوبارہ چل پڑتی ہے اور پھر اگلے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ آگے ہے کہ یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں، وہ گھر کی چارپائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں۔ ہاں، اب یہ بھی ہمارے ہاں اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ لوگ جو ہے وہ جو دیہات سے آتے ہیں تو مطلب کوئی کیا اٹھا کے لایا، ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ گاڑیوں میں بکریاں لے آتے تھے، تو کسی کے ہاتھ میں مرغی پکڑی ہوئی ہے، تو کسی نے جو ہے وہ گاڑی کی چھت کے اوپر جو کوئی چیز رکھوا دی ہے، کسی نے جو ہے وہ بائک چھت کے اوپر رکھوایا ہوا ہے، کوئی سائیکل چھت کے اوپر رکھوایا ہوا ہے، یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ غیر ضروری چیزیں بھی ساتھ لے آتے ہیں۔ تو یعنی کہ کوئی تو اب جیسے نا انہوں نے کہا کہ گنے بھی کوئی نہ کوئی اٹھا لایا، یعنی کہ ساری کھیت کے گنے کٹا کے نا وہ ریل گاڑی کے ڈبے میں لے آیا ہے، اور دوسرا آدمی کیا ہے وہ گھر کی چارپائی تک بھی اٹھا لایا، یعنی کہ اس کے 2 میننگ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کہنے کو تو ہم جو ہے وہ ایک غریب قوم ہے، لیکن ہمارے ہاں جب کہیں جانا ہو تو ہمارا سامان ہی ختم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بس ایک طنز ہے، اس کو جو ہے نا آپ کسی بھی پہلو میں اس کی تشریح کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے بتا دی ہے وہی ٹھیک ہے، بس وہ تشریح آپ کی اس کے ساتھ ریلیٹ کرے
ٹھیک ہے نا، ریلیونٹ ہونی چاہیے، ریلیونٹ نہیں ہو. تو یہ 3 شعر تھے. آگے جو ہے وہ ایکسرسائز میں ہم نے شارٹ کویسچنز دیکھنے ہیں کہ ریل گاڑی کے ڈبوں کے کتنے درجے ہوتے ہیں. ابھی ہم نے یہ شروع میں پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے، پہلا دور، درجہ دوسرا اور تیسرا، یا یوں کر لیں کہ 2 درجے ہوتے ہیں، فرسٹ کلاس اور مڈل کلاس. اسی طرح پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن یہ پہلے گزر چکا ہے، میں نے بتایا تھا کہ لاہور میں واقع ہے. آگے ہے ریل گاڑی کا تیسرے درجے کا ڈبہ کن لوگوں کے لیے مختص ہوتا ہے. یہ بھی ہم نے پڑھ لیا نا. اب ساری چیزیں میں ہی آپ کو بتاتا رہوں گا تو آپ کا پڑھا ہوا کس کام آئے گا. تو یہ اب آپ نے خود کر لینے. ملت بیضا کا بھی میں نے بتایا تھا کہ اس کو کہا ہے شروع میں جب ہم نے تشریح کی تھی. لوگ ریل گاڑی سے سفر کرنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ تو اس کی کئی وجہ آپ بتا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اپنی اپنی سواریوں سے آدمی بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، 10 آدمی نے کہیں جانا اور وہ 10 موٹر سائیکل نکال کے جا رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ ریل گاڑی پہ جا رہے ہیں. تو اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ ریل گاڑی کا لطف لینا چاہتے ہیں. آگے مورچہ بند ٹرین کے مسافروں کی کس طرح مدد کرتے ہیں؟ وہ ان کا سامان لے لیتے ہیں تاکہ وہ ریل گاڑی میں آسانی سے سوار ہو جائیں. آگے شاعر نے اس نظم میں ریل کے سفر سے متعلق کیا پیشگوئی کی ہے؟ یہ سوال ابھی ہمارے سبق میں آیا نہیں ہے، تو آئے گا تو ہم اس کو پھر دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، ہوم ورک جو ہے وہ آپ کا، اس میں سے آپ 3 سوال جو ہیں وہ پہلے 3 کر لیں اور پھر مجھے بھیج دیں. اور کوئی مشکل لفظ جو ہے وہ اگر رہ گیا ہو تو وہ مجھ سے پوچھ لیں، میں بھی دیکھ لیتا ہوں کوئی مشکل ورڈ ہو تو. ٹھیک ہے، بس یہی ہے، اس میں کوئی مشکل چیزیں تو ہے نہیں. تو بس یہی ہمارا سبق ہے آج کا. مجھے اجازت دیں آپ، اور لیکچر کو دھیان سے سن لیں. فی امان اللہ.